السلام علیکم۔ گزشتہ روز مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آج کے اس ولاگ میں ہم اسی ملاقات کا ذکر کریں گے۔ کچھ لائز کے ہمراہ جب میں زمان پارک پہنچا تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ رہائش گاہ جو خان صاحب کی ہے زمان پارک میں، وہ کسی بھی اینگل سے ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، بلکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپر مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والا گھر ہے۔ آج کل گھر کے اندر موبائل فون، اسمارٹ واچ، الیکٹرانک اکوپمنٹ یا کوئی بھی ان نیسیسری ایسیسریز لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خان صاحب جب تشریف لے گئے تو انہوں نے بڑا ہی پرجوش انداز میں جو ہے ملاقات کی، اور یہ ملاقات کو غالباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی، اور اس پوری ملاقات میں کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جسے ہر طرف سے ٹریپ کر دیا گیا ہے، خان صاحب اس پارٹی کے جو ہیں لیڈر ہیں، وہ بڑا کول کام اور نروس پہ ان کا کنٹرول رہا، اور وقتاً فوقتاً وہ جو ہے ایک مذاق کا اینگل بیچ میں لاتے رہے، اور سافٹ جھکت کا سیشن انہوں نے جاری رکھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ولاگ میں کچھ سوالوں کے جواب بتاؤں گا، جو ڈسکشن ہوئی وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے جو ان کی اسٹریٹجی اخذ ہوتی ہے یا جو دکھ رہی ہے آنے والے وقت میں اسٹریٹجی، وہ کیا ہوگی، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک لائر نے کھڑے ہو کے خان صاحب کو کہا کہ جب آپ اریسٹ ہوئے، پوری پبلک جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک اللیگل اریسٹ تھا، اور جس پہ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا پوری پبلک، پورا ملک جانتا ہے، بس ایک چیف جسٹس صاحب ہی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ریفر کر رہے تھے جنہوں نے اس کو لیگل قرار دے دیا تھا۔ پھر خان صاحب نے خود بیچ میں یوم غدار کا ذکر کیا کہ یہ تو قوم کے جو ہے انٹلیکچوئل لیول کا مذاق ہے، جب آپ کو کوئی کام نہ آتا ہو یا آپ کا جو کام نہ ہو، آپ وہ کام جب کرتے ہیں تو اسی طرح کی آپ جو ہے حرکتیں کرتے ہیں کہ 10 بندے ایک بینر لے کے کھڑے ہیں۔ خان صاحب کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ 10 بندے ایک بینر لے کر کھڑے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قوم غدار، تو کیا لوگ جو ہیں اس کو مان جائیں گے؟ یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کا کیا مذاق نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بیچ میں ایک جگہ پہ خان صاحب کافی غصے ہوئے جب ایک لائر نے بتایا کہ میرے چاچا کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے، تو خان صاحب نے پوچھا کہ وہ کس جگہ پہ احتجاج کر رہے تھے، تو اس نے بتایا کہ وہ تو احتجاج نہیں کر رہے تھے۔ تو خان صاحب نے پوچھا تو پھر کیوں اریسٹ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ خان صاحب ذرا برہم ہوئے کہ صرف اس بات پہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ پھر بھی ایسے کر رہے ہیں؟ تو ایک یہاں پہ، اور وہ بار بار اپنی پوری جو ڈسکشن ہوتی تھی اس میں وہ ایک عوام، وہ پبلک کا ریئیکشن لے کر آتے تھے، کیا پبلک نہیں دیکھ رہی، کیا پبلک نہیں جانتی جو ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ان کے بڑے قریبی ساتھی، انہوں نے پچھلے دنوں ہی جو ہے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، ان کا ذکر کیا۔ ایک لائر ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے وہ پارٹی کیوں چھوڑی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب میں آپ کو جو ہے نا بڑا آنیسٹ اوپینین دوں گی، وہ 2 مہینے سے بہت پریشان تھے اور اکثر کہتے رہتے تھے کہ خان صاحب آپ کو جو ہے خان صاحب کو ایک جو کچھ لوگوں نے گھیر لیا ہے اور وہ انہیں -1 کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس پوری دوران خان صاحب جو ہے مسکراتے رہے، کہیں سے بھی کوئی غصے کا اینگل نہیں تھا ان کے چہرے پہ، اور جو ہے خان صاحب سے وہ غلط کام کروائے جا رہے ہیں، اور وہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے شخصیت کی طرف اشارہ کیا جن کا میں نام نہیں لے رہا، اور وہ کافی فکر مند رہتے تھے، اور آخر انہوں نے پھر یہی کہا جب یہ واقعات ہو بھی گئے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بہت فکر ہے خان صاحب کی، میں اب اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ جس پہ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اتنی انہیں مجھے فکر ہے کہ انہوں نے مجھے ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو جس انداز میں انہوں نے کہا تو وہ ایک ہسٹری کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے ایٹ ٹو بروٹس کہ تم بھی بروٹس، تو وہ والی ایک جو ہے فیلنگ آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر الفاظ لوگوں کے سوال تھے، ہنسی مذاق بھی چلتا رہا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ کو میں نے 96 میں 5 روپے دیے تھے، تو خان صاحب نے کہا تم نے مجھے نہیں دیے تھے، شوکت خانم کو دیے تھے، اور اس طرح کی باتیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پوری محفل میں جو ایک ماحول تھا وہ بڑا ہی ایک کول اینڈ کام سا تھا۔ خان صاحب بڑا کول سے، جس طرح خان صاحب نے بیچ میں ایک دفعہ کہا کہ آج کل یہ جو پریس کانفرنس چل رہی ہے، جس کا میں نے اپنے پچھلے ولاگز میں بھی ذکر کیا ہے، ان کا یہ کیا ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مخالفت کرتا ہوں، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ پاک فوج سے محبت میں بھی کرتا ہوں، کون چاہے گا کہ فوج کمزور ہو، لیکن میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس سب باتوں کا پی ٹی آئی چھوڑنے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس طرح کی مختلف باتیں ہوئیں۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے سے جو ان کی ڈسکشن تھی، اس میں ان کا جو لائے عمل لگ رہا تھا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے تھے اور جاننا بھی چاہتے ہیں، تو جو نظر آ رہا تھا، میں آپ کو اس کی طرف لے جانے سے پہلے صرف ایک کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹیپو سلطان کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار وہ تو بڑا بیوقوف انسان تھا، اور کیا اس کو عقل نہیں تھی؟ اس نے نہیں سوچا کہ یار اس کے جو جرنیلز ہیں وہ اس کو دھوکہ دے دیں گے، اس کے ساتھی جو ہیں اس کو دھوکہ دیں گے؟ اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ دشمن تو یہی کرے گا؟ یا ہم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ یار وہ وہاں سے تو ہاں ٹیپو سلطان تو جیتا بھی نہیں ہے جنگ، ہم پھر بھی اس کو ایک دلیر اور ایک ہسٹری میں اس کو یاد رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ کھڑا رہا، وہ جنگ چھوڑ کے بھاگا نہیں، وہ فائٹ کرتا رہا، چاہے اس کے اپنوں نے اس کو دھوکہ دیا یا ان سے اپنوں سے برداشت نہیں ہوا یا اپنے اس کے پیسے کے لیے جو ہے وہ لیڈر کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر خود اینڈ تک کھڑا رہا، وہ خود نہیں بھاگا،
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لاجکس آتی ہیں کہ خان صاحب ان بندوں کو لے کر ہی کیوں آئے تھے جو بھاگ گئے چھوڑ کے، خان صاحب نے ان لوگوں کو ساتھ ہی کیوں رکھا، یہ تو ہیں ہی ہلکے بندے، تھوڑا سا جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب خود کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے، اور وہ کب تک کھڑے رہتے ہیں۔ اگر تو لیڈر بھاگ جاتا ہے تب آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اس کے آس پاس لوگ اگر اسے دھوکہ دے رہے ہیں تو اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے تو اس میں آپ ٹیپو سلطان کو تو گالیاں نہیں دیں گے کہ یار وہ اتنا بیوقوف انسان تھا، ان لوگوں کو لا کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب میں آتا ہوں، جو خان صاحب کی اسٹریٹجی معلوم ہوتی ہے وہ دو ان کے اوپر بہت ریلائنس کر رہے ہیں، جو انہوں نے اپنی پورے اس میں ذکر بھی کیا، ایک سپریم کورٹ کا، اور دوسرا جو ہے وہ پبلک کی بات کرتے ہیں کہ پبلک جو ہے کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک نکلے گی۔ میں تو کہتا ہوں آپ جب مرضی الیکشن کروا دیں، پبلک تو پھر بھی آئے گی، اپنا رسپانس دے گی، تو ان کی بہت ریلائنس ہے۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا بھی ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ اور کوئی اور ایسی سپورٹ نظر نہیں آ رہی، اور اس چیز کی خان صاحب کو بھی جو ایک ریئلائزیشن جو ہے وہ ہے اس چیز کی کہ ان کو کوئی اس طرح کی ایکسٹراڈنری سپورٹ نہیں ملنے والی۔ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کا بھی جو کل کی قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں سب باندھ دیے گئے ہیں، اور کوئی نااہلی کا یا کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اب نظر نہیں آ رہا۔ تو اب خان صاحب کی جو پوری ریلائنس نظر آ رہی ہے وہ اس پہ نظر آ رہی ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہوگی۔ کیا عوام فواد چودھری کو آزاد لڑنے پر ووٹ دے گی، یا کسی اور ایسے شخص کو جو فواد ہو، ریاض ہو، کمال ہو، جنید ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہو، بغیر ذات دیکھے، بغیر اس کا مذہب دیکھے؟ کیا عوام ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ کیا عوام اب بھی یہ سوچے گی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے؟ ایک زرداری سب پہ بھاری، سیاست سیکھو تو زرداری سے سیکھو۔ اگر آج بھی یہ نعرے عوام میں زندہ ہیں تو خان صاحب اپنی فل ریلائنس ایک ایسی قوم پر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک اکثر ذکر کرتے ہیں کہ سب سے تاریک رات کے بعد جو ہے نا سویرا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تاریک رات ہی ہے یا کہیں یہ قبر کی تاریکی تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں کبھی بھی سویرا نہیں ہوتا۔ کیا یہ قوم اس قبر میں موجود قوم ہے کہ جہاں پہ سویرے کی امید چھوڑ دی جائے، یا اب بھی ضمیر جاگے ہیں؟ ان عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھنے کے بعد، ان آڈیوز کے بعد، ان زبردستی کی پریس کانفرنس کے بعد، ان بچوں کی ویڈیوز اور اس پورے ماحول کو، اس نظام کو سمجھنے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ ایک اکیلا شخص کھڑا ہے اور پورا نظام، تمام ادارے، تمام اپوزیشن پارٹی اس ایک شخص کے پیچھے، اس کی ذات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ابھی تک ہرا نہیں پائے، گرا نہیں پائے، تو کیا یہ عوام اس ایک شخص کے پیچھے ایک بار، بس ایک بار کھڑی ہو جائے گی؟ یا وہ اب بھی کہے گی کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی ہے؟ یا وہ اب بھی کہے گی اس نے تو بندے ہی صحیح نہیں چوز کیے؟ یا وہ اب بھی کہے گی کہ اس کے بندے اسے چھوڑ گئے؟ یا وہ اب بھی یہی کہے گی کہ اس کے بندے اس کا ساتھ نہیں دے پائے؟ یہ فیصلہ جس دن ہوگا اس دن ہمارے مستقبل کا، ہمارے ملک کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ آخر میں نے ایک ویڈیو جو ہے اٹیچ کی ہوئی ہے، خان صاحب کے وہ لائر جنہوں نے سر پہ ڈنڈا کھایا اور ان کا کافی خون نکلا، ان کی زبانی کے 9 مئی کے دن اصل میں ہوا کیا تھا، وہ اب آپ اس کے بعد سن سکیں گے۔ اور آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ATC میں گئے، 8 پریس بیلز کروائیں خان صاحب کی، اور وہاں سے ہم ہائی کورٹ میں گئے، وہاں پہ بایو میٹرک روم میں پہلے ہم موجود تھے، اور اوپر سے خان صاحب جب باہر آئے ہیں تو اچانک سے ایک شور آیا ہے، اور ہم خان صاحب کو اندر لے کے گئے ہیں، دروازہ کھولا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اوپر خود وہ بلٹ پروف ساری جیکٹس وغیرہ وہ تھیں اوپر، شیلڈز وغیرہ، تو اچانک سے پھر وہ ہم نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے، پہلے ناک ہوا ہے، پھر جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو شیشے توڑ کے رینجر جو ہے وہ اندر آئی ہے اور خان صاحب کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کرنے سے پہلے مجھے بھی انہوں نے ڈنڈا مارا سر پہ، اور وکلاء کے اوپر بھی تشدد کیا، سپرے بھی کیے، جس سے مجھے بھی کافی بلیڈنگ ہوئی، اور خان صاحب کو بھی پیچھے انہوں نے ڈنڈا مارا اور وہاں سے اریسٹ کر کے وہ لے کے چلے گئے۔ سر پہ ایک ابھی بھی چوٹ کا نشان نظر بھی آ رہا ہے، تو کوئی، کیونکہ آپ لوگ تو صرف اس کمرے میں 4 سے 5 لوگ غالباً تھے، تو کوئی ریزسٹنس ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کیا، لیکن یا پھر وہ اندر آتے ساتھ ہی جو ہے نہیں دیکھیں، کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اس مقدمے میں پری ریس بیل ہم نے فائل کر دی تھی، اور اس کے مطابق جب بیل پری ریس بیل ہم قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں تو وہاں پہ گرفتاری کیونکہ غیر قانونی تھی، اور سپریم کورٹ نے اسے ڈکلیئر بھی کر دیا کہ یہ غیر قانونی ہے، کوئی آگے سے ریزسٹنس نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو خوف زدہ اس لیے ہو گئے کہ وہاں پہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی طرف سے بھی اس طرح سے ریزسٹنس نہیں تھی، صرف رینجر جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اچانک سے آئے ہیں، اور ہمیں نہ وارنٹ دکھایا گیا کہ کس مقدمے میں گرفتار کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ یہ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اور کس مقدمے میں ہے یا کیوں آ رہے ہیں،
یا کس طرح سے کوئی وہ بات سارا کی انہوں نے وارنٹ دکھایا یا اگر وارنٹ نہیں دکھایا تو کوئی بات کی یا بات ہی نہیں نہیں کوئی بات نہیں کی، بس سمپلی انہوں نے مارا ہے اور مار کے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے